حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہودی تھے، توریت کے حافظ اور عالم تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو توریت کی بتائی ہوئی علامات کو دیکھا، حضور کی صفات کو دیکھا، تو وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح یہ بات ہم کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا پر اللہ رب العزت کا ایک بہت عظیم احسان ہے۔ جب ایک عرصہ گزر گیا، 569 سال کا عرصہ گزر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، تو جو قوم جس معاشرے کے اندر ایک مہینے میں کئی انبیاء تشریف لا رہے تھے اور وہ پھر بھی نہیں سدھر رہے تھے، جب 569 سال کا عرصہ گزرا تو ان کی جہالت کا اندازہ کیا ہوگا۔ وہ لوگ کس قدر اخلاقیات سے گر چکے تھے، کس قدر وہ اپنے آپ کا انسان ہونا بھول چکے تھے، کس قدر وہ بھول چکے تھے کہ ہمارا اور ہمارے رب کا کوئی تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اللہ کس چیز کو کیسے پیدا فرماتا ہے، اللہ کے نظام قدرت کو وہ کیسے بھول چکے تھے۔ اس حد تک بھول چکے تھے کہ اپنی سگی بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے اور اس پہ اپنا فخر محسوس کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جہالت کی حد یہاں تک ہو گئی کہ جو گھر اللہ کے نام کا بنایا گیا تھا، جسے بیت اللہ خانہ کعبہ شریف کہا جاتا ہے، اس گھر کے اندر جو انہوں نے مختلف دھاتوں سے بنے 360 یا 365 بت رکھ دیے تھے اور ان کو سونے کے کیلوں سے کاٹ دیا تھا، اتنا مضبوط کر دیا تھا، تو جہالت کس قدر ہوگی کہ اللہ کا بنایا ہوا گھر، اس کے نام کا گھر، اس کا گھر جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر 360 یا 65 بت کاٹ دیے جائیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ قوم کس حد تک شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اور جب زمین پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو زمین تکلیف محسوس کرتی ہے، تو جب اتنے گناہ ہوتے ہوں گے تو زمین کتنی تکلیف محسوس کرتی ہوگی۔ اس وقت زمین چیخ چیخ کے اپنے رب کی رحمت کو پکارتی نہ ہوگی۔ اس وقت پہاڑ، جو پہاڑی علاقے کے اندر شرک ہوتا تھا اور لوگ پتھروں کو سجدہ کرتے تھے، پہاڑ سے پتھر کاٹ کے اس پر بت بناتے تھے اور اس کو سجدہ کرتے تھے، کیا وہ پتھر نہ چیختے ہوں گے مالک ہمارا قصور کوئی نہیں، ہم بے جان ہیں، ہم تو پتھر ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ہمارے اوپر ایک بت بناتے ہیں، ہمارے ٹکڑے کرتے ہیں اور ہمارے بت بنا کر ہمیں سجدہ کرتے ہیں، مالک ہمیں اس چیز سے بچانا، ہمارا اس میں قصور کوئی نہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ شرک۔ پتھر چیختے نہ ہوں گے، پہاڑ چیختے نہ ہوں گے، جن درختوں کو سجدے کیے جاتے تھے وہ درخت چیخ چیخ کر رب کی رحمت کو پکارتے نہ ہوں گے، اس وقت ہوائیں اور فضائیں یہ پکارتی نہ ہوں گی، مالک کب آئے گا تیرا وہ معبود جو اس زمین کو شرک کی پلیدی سے پاک کرے گا، شرک کی نجاست سے پاک کرے گا، کب آئے گا تیرا معبود جب وہ ان پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے، پتھروں کو بھی کلمہ پڑھائے گا، اگرچہ وہ بے جان ہیں وہ پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دے گا۔ کب آئے گا محبوب تیرا، یا اللہ تیرا محبوب کب آئے گا، جب ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہوگی کہ جب وہ گزرے گا ہم بھی ان کی خوشبو محسوس کریں گے اور ہم بھی ان پر صلاۃ و سلام کے گجرے بھیجیں گے۔ پہاڑ بھی پکارتے تھے، درخت بھی کہتے ہوں گے مالک کب آئے گا تیرا حبیب، جب ہمیں بھی یہ شرف ملے گا کہ اس کی خدمت میں جھک جھک کر ہم سلام کریں گے، اس کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم سلام۔ جنات بھی کہتے ہوں گے مالک کب آئے گا تیرا حبیب، جب ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوگا اور ہم ان کی پاک زبان مبارک سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سن کر یوں مسرور ہو جائیں گے کہ ہم ان کی محفل میں بیٹھا کریں گے اور ان کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت سنا کریں گے اور پھر ان کے امتی ہونے کا ہمیں بھی شرف حاصل ہو جائے گا۔ مسجد جن کے اندر وہاں مسجد جن بنی ہوئی ہے، آج مکہ پاک میں جہاں جنات حضور کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور حضور کی زبان مبارک سے قرآن پاک سنا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت سن کر مسحور ہوئے جنات اور حضور کے دست اقدس پر بیعت کی اور حضور کا کلمہ پڑھا۔
جنات کی دعائیاں، درختوں کی دعائیاں اور پتھروں کی دعائیاں، اس زمین کے سنگریزوں کی دعائیاں. پھر میرے رب کو ترس آیا، میرے رب نے کرم فرمایا، اس کو مہربانی فرمائی، رحم آیا اس کو. اس تڑپتی سسکتی ہوئی مخلوق پر اللہ کو رحم آ گیا. گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو جلوہ کر فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا یہ ہے مقصد جس لیے میں فرماتا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جب ہر چیز اس طریقے تڑپ رہی ہے اور اللہ کی رحمت کو سرائے دے رہی ہے، اللہ کے حبیب کو پکار رہی ہے، اللہ کی رحمت کو پکار رہی ہے، تو یہ ہے میرا احسان کہ جس نے آ کے پتھروں کو بھی پاک کیا، جس نے آ کے درختوں کو بھی شرف بخشا، جس نے آ کے زمین کو بھی پاک کیا، جس نے آ کے میرے خانہ خدا کو بھی پاک کیا، میرے بیت اللہ کو بھی پاک کیا. یہ ہے وہ میرا محبوب جو اب آیا تو انسانوں کے دلوں کے اندر وہ ظلم کی بجائے رحم پڑ گیا، ظلم کی بجائے رحم آ گیا. یہ ہے وہ میرا محبوب جسے رحیم کہتا ہوں میں، جسے میں رحیم کہتا ہوں، رحم کرنے والا جسے میں کہتا ہوں. یہ ہے وہ میرا حبیب رحم کرنے والا. یہ آ گیا میرا محبوب. اب دیکھو جہاں ظلم بستا تھا جن دلوں میں اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے جگر پاروں کو جو زمین میں گڑھے کھود کے زندہ دفن کیا کرتے تھے، دیکھو آج ان کے دلوں کے اندر ایسا رحم بھر دیا کہ وہ اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. ان کے لیے انہی بچیوں کو میں نے جنت میں جانے کا وسیلہ بنا دیا. وہی لوگ جو اپنی ماؤں کے گلے میں رسی ڈال کے منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، دیکھو میرے رب نے میرے محبوب کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیج کر ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایسا شعور بھر دیا کہ وہ لوگ اسی ماں کے قدموں تلے جنت ڈھونڈتے پھرتے، اسی ماں کے قدموں تلے جنت ڈھونڈتے پھرتے. جو اپنا اور اپنے باپ کا رشتہ تک نہ جانتے تھے، آج اس باپ کے سائے میں چلنا فخر محسوس کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس حبیب کو بھیجا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اس لیے اب دیکھیے جب جہالت رحمت میں بدلی، جب جہالت شعور میں بدلی، جب ظلم رحمت میں بدلا، جب لوگوں کو وہی عرب وہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہاں وہ عرب، وہ اہل عرب جن کے اندر اتنی جہالت تھی کبھی کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، وہ عرب، وہ خانہ خدا جہاں 360 بت گاڑے ہوئے تھے، جاتے لوگ رب کے گھر میں تھے اور سجدہ بتوں کو کرتے تھے. دیکھو آج ہر مسلمان وہاں جانا اپنے لیے شرف محسوس کرتا ہے، وہاں جانے میں شرف محسوس کرتا ہے، اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے.